مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامگاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے، مفت میں زمین مسجد کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کے پتوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زبانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اس چبوترا پر سوتے بیٹھتے تھے اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت میں لوگوں کو پکار دیا کرے۔ چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر 5 نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرما لیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔